خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالوہاب آپ کے ساتھ۔ دوستو، آج ہندوستان میں آخری رمضان ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام عبادات کو قبول فرما لے اور ایڈوانس میں عید مبارک ہو۔ کل میں تلاوت نہیں کروں گا، کل انشاءاللہ تعالی عید کی تیاری میں رہوں گا، تو کل میں بھی چھٹی کروں گا۔ بارکر یہ جو سورہ ہے، سورہ المائدہ، جس کی 3 آیت کی میں نے تلاوت کر دی ہے۔ آج میں 11 آیت، مطلب 4 آیت سے لے کر کے 11 آیت کی تلاوت کروں گا۔ پہلے میں نے مطالعہ کر لیا ہے۔ ان آیات کا میں مختصر طور پر بتا دوں کہ اس میں جانور کو حلال وغیرہ جو کیا گیا ہے اس سے متعلق ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، نماز پڑھنے سے پہلے کیا کریں۔ تمام باتیں تفصیل سے ہے۔ اس وجہ سے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ میری آواز کو اچھی طرح سنیں، یعنی تلاوت قرآن مع ترجمہ و تفسیر میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سیدھے راستے پر لے چلے۔ آئیے میں تلاوت کرتا ہوں، غور سے سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے؟ کہو کہ تمہارے لیے ستھری چیزیں حلال ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جن کو تم نے سدھایا ہے تم ان کو سکھاتے ہو، ان میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا، پس تم ان کے شکار میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں، اور ان پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو، اللہ بے شک جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور حلال ہے تمہارے لیے پاک دامن عورتیں مسلمان عورتوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس طرح کہ تم نکاح میں لانے والے ہو۔ نہ اعلانیہ بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشنائی کرو، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جن کو فطرت کی نگاہ پاک اور ستھرا محسوس کرتی ہے، غور سے سنیں گے، وہ تمام چیزیں جن کو فطرت کی نگاہ پاک اور ستھرا محسوس کرتی ہیں، اور وہ تمام جانور جو اپنی سرشت کے لحاظ سے انسان کے سرشت سے مناسبت رکھتے ہیں، انسان کے لیے حلال ہے۔ البتہ یہ شرط ہے کہ خارجی سبب سے ان کے اندر کوئی فساد شرعی یا طبی پیدا نہ ہوا ہو،
تاہم اس اصول کو انسان محض اپنی عقل سے پوری طرح متعین نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو تعین کے ساتھ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ چھدائے ہوئے جانور کا شکار بھی اسی لیے حلال ہے کہ وہ شکار کو اپنے مالک کے لیے پکڑ کر رکھتا ہے، گویا اس نے آدمی کی خود سیکھ لی، یعنی عادت سیکھ لی ہے۔ ایسا جانور گویا شکار کے معاملے میں خود آدمی کا قائم مقام بن گیا۔ حلال و حرام کا قانون خواہ کتنی ہی تفصیل کے ساتھ بتا دیا جائے، بالآخر آدمی کا اپنا ارادہ ہی ہے جو اس کو کسی چیز سے روکتا ہے اور وہ کسی چیز کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی کے اوپر اصل نگاہ قانون کی دفعات نہیں بلکہ وہ خود ہے۔ اگر آدمی خود نہ چاہے تو قانون کو مانتے ہوئے وہ اسے فرار کی راہیں تلاش کر لے گا۔ یہ صرف اللہ کا خوف ہے جو آدمی کو پابند کرتا ہے کہ وہ قانون کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ ملحوظ رکھے۔ اسی لیے حرام و حلال کا قانون بتاتے ہوئے کہا گیا، اللہ سے ڈرو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ مسلمان عورت کے لیے کسی حال میں، غور سے توجہ کے ساتھ سنیں گے، یہ ہم لوگوں کی زندگی سے متعلق ہے۔ مسلمان عورت کے لیے کسی حال میں جائز نہیں کہ وہ غیر مسلم مرد سے نکاح کرے، مگر مسلمان مردوں کو مخصوص شرائط کے تحت اجازت دی گئی ہے کہ وہ اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس گنجائش کی حکمت یہ ہے کہ عورت فطرتاً تأثر پذیر مزاج رکھتی ہیں، اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ عملی زندگی میں آنے کے بعد اپنے مسلم شوہر اور مسلم معاشرہ کا اثر قبول کرے، اور اس طرح نکاح اس کے لیے اسلام میں داخلہ کا ذریعہ بن جائے۔ بہت اہم بات ہے، جو شخص ایمان سے انکار کرے تو اس کا عمل ضائع ہو گیا، یعنی ایمان کے بغیر عمل کی کوئی حقیقت نہیں۔ عمل وہی ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ جو عمل اللہ کے لیے نہ ہو وہ خود اپنے لیے ہوتا ہے، پھر اپنی خاطر کیے ہوئے عمل کی قیمت اللہ کو کیوں دے گا؟ ہاں دوستو، یہاں سے امپورٹنٹ چیز ہے جو نماز سے متعلق ہے، ہم لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ آئیے ترجمہ۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوو اور اپنے سروں کا مسح کرو، یعنی وضو کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، قرآن نے بتا رہا ہے، غور سے سنیں گے آپ۔ اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھوو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کرو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی استنجا سے آئے یا تم نے عورت سے صحبت کی ہو پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس طرح مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آئیے تفسیر بھی سامنے ہے، یہاں تو جو نظر آتے ہیں تو پڑھ ہی لیتا ہوں بھر کر۔ نماز کا مقصد آدمی کو برائیوں سے پاک کرنا ہے، وضو اسی کی ایک خارجی تیاری ہے۔ آدمی جب نماز کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے وہ پانی کے پاس جاتا ہے۔ پانی بہت بڑی نعمت ہے جو آدمی کے لیے ہر قسم کی گندگی کو دھونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح نماز بھی ایک ربانی چشمہ ہے جس میں نہا کر آدمی اپنے آپ کو برے جذبات اور گندے خیالات سے پاک کرتا ہے۔
آدمی وضو کو شروع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالتا ہے. تو بہت اچھا سے سنیں گے, بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے لکھا ہے مفسر نے. آدمی وضو کو شروع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالتا ہے تو گویا عمل کی زبان میں یہ دعا کرتا ہے کہ خدایا میرے ان ہاتھوں کو برائی سے بچا اور ان کے ذریعے جو برائیاں مجھ سے ہوئی ہیں ان کو دھو کر صاف کر دے. دیکھیے وضو کا فلسفہ. پھر وہ اپنے منہ میں پانی ڈالتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کی روح زبان حال سے کہہ اٹھتی ہے کہ خدایا میں نے اپنے منہ سے جو غلط خوراک ڈالی ہو, یعنی گول گپا, اپنے زبان سے جو برا کلمہ نکالا ہو, میری آنکھوں نے جو بری چیز دیکھی ہو, ان سب کو تو مجھ سے دور کر دے. پھر وہ پانی لے کر اپنے ہاتھوں کو سر کے اوپر پھیرتا ہے تو اس کا وجود سراپا اس دعا میں ڈھل جاتا ہے کہ خدایا میرے ذہن نے جو بری باتیں سوچی ہوں اور جو غلط منصوبے بنائے ہوں ان کے اثرات کو مجھ سے دھو دے اور میرے ذہن کو پاک صاف ذہن بنا دے. پھر جب وہ اپنے پیروں کو دھوتا ہے تو اس کا عمل اس کے لیے اپنے رب کے سامنے یہ درخواست بن جاتا ہے کہ وہ اس کے پیروں سے برائی کی گرد کو دھو دے اور اس کو ایسا بنا دے کہ سچائی اور انصاف کے راستے کے سوا کسی اور راستہ پر وہ کبھی نہ چلے. اس طرح پورا وضو آدمی کے لیے گویا اس کی دعا کی عملی صورت بن جاتا ہے کہ خدایا مجھے غلطی سے پلٹنے والا بنا اور مجھ کو برائیوں سے پاک رکھنے والا بنا. میں اس بارے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں جو وضو کی صورت ہے اور نماز کی صورت ہے. میری زندگی سے میں آیا ہے. میں نے کسی کو کچھ پیسے دیے تھے اپنے گھر کو بنانے کے لیے, کچھ کام کرنے کے لیے. 2-3 مہینہ ہو گیا, کچھ بھی کام نہیں کیا, ایڈوانس پیسہ لے ہوا تھا. ایک دن میں غصے میں آیا, جمعہ کی نماز سے پہلے میں اسے بہت غصہ ہوا. دیکھیے اللہ کا کارنامہ کیا ہوتا ہے. وضو بنایا یا کہ میں نے نماز پڑھی, جمعہ کی نماز پڑھی وغیرہ وغیرہ جو بھی کچھ ہو. واپسی میں آ کر کے بہت ہی نرمی کے ساتھ مجھے کہنا پڑا کہ دیکھو جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے, مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پاس پیسوں کی کمی ہے, جب تمہارے حالات ٹھیک ہوگا تو جب جی چاہے وہ چیز بنا دینا, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. ذہن میں جو میں اندر سے غصہ ہوا تھا وہ وضو اور نماز کی کیفیت کی وجہ سے, میں دل سے بتا رہا ہوں, نماز کی کیفیت کی وجہ سے اس طرح سے بدل گیا. اسی طرح ہم لوگوں کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, نماز پڑھتے رہیں, وضو کرتے رہیں, نماز پڑھتے رہیں تو حالات سدھر جائیں گے میرے دوستوں. آئیے آگے کی طرف دیکھیں, کچھ اور ہے. عام حالات میں پاکی کا احساس پیدا کرنے کے لیے وضو کافی ہے, مگر جنابت کی حالت ایک غیر معمولی حالت ہے, اس لیے اس میں پورے جسم کا دھونا غسل ضروری قرار دیا گیا ہے. وضو اگر چھوٹا غسل ہے تو غسل بڑا وضو ہے. دیکھیں کیا امپورٹنٹ بات دیکھا انہوں نے. وضو اگر چھوٹا غسل ہے تو غسل بڑا وضو ہے, تاہم اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ وہ بندوں کو غیر ضروری مشقت میں ڈالے. اس لیے معذوری کی حالتوں میں پاکی کے احساس کو تازہ کرنے کے لیے تیمم کو کافی قرار دیا گیا. وضو اور غسل کے سادہ طریقے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں. اس طرح طہارت شرعی کو طہارت طبعی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. معذوری کی حالت میں تیمم کی اجازت مزید نعمت ہے کیونکہ یہ غلو سے بچانے والی ہے. اکثر مذاہب مبتلا ہوئے ہیں. اور بھی ہے کیا میں دیکھتا ہوں, نہیں جناب یہاں تک ختم ہو چکا ہے, اختتام پذیر ہو گیا. مجھے لگتا ہے کہ آیت نمبر 11 تو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کتنا 7 ہے, نہیں اور میں تلاوت کروں گا. دیکھیے میں دیکھتا ہوں 11 تک میں نے تیاری کی. ہاں یہ آخری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے اس عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا ہے جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات تک جانتا ہے. اے ایمان والو، اللہ کے لیے قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو اور کسی گروہ کی دشمنی تم کو اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے. اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ایسے لوگ دوزخ والے ہیں. اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو. جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کرے تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھ کو روک دیا. اور اللہ سے ڈرو اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. آئیے تفسیر دیکھ لیتے ہیں. ایمان ایک عہد ہے جو بندے اور خدا کے درمیان قرار پاتا ہے. بندہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ دنیا میں اللہ سے ڈر کر رہے گا اور اللہ اس کا ضامن ہوتا ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں بندہ کا کفیل ہو جائے گا. بندے کو اپنے عہد میں پورا اترنے کے لیے دو باتوں کا ثبوت دینا ہے. ایک یہ کہ وہ قوام للہ بن جائے، یعنی وہ خدا کی باتوں پر خوب قائم رہنے والا ہو. اس کا وجود ہر موقع پر صحیح ترین جواب پیش کرے جو بندے کو اپنے رب کے لیے پیش کرنا چاہیے. وہ جب کائنات کو دیکھے تو اس کا ذہن خدا کی قدرتوں اور عظمتوں کے تصور سے سرشار ہو جائے. وہ جب اپنے آپ کو دیکھے تو اس کو اپنی مرضی، سراپا فضل اور احسان نظر آئے. اس کے جذبات امڑے تو خدا کے لیے امڑے. اس کی توجہات کسی چیز کو اپنا مرکز بنائے تو خدا کو بنائے. اس کی محبت خدا کے لیے ہو. آئیے اور تھوڑی سی تفسیر ہے. غالباً اس کے اندیش سے خدا سے وابستہ ہوں، اس کی یادوں میں خدا سمایا ہوا ہو. وہ خدا کی عبادت و اطاعت کرے. وہ خدا کے راستے میں اپنے اثاثہ کو خرچ کرے. وہ اپنے آپ کو خدا کے دین کے راستے میں لگا کر خوش ہوتا ہو. عہد پر قائم رہنے کی دوسری شرط بندوں کے ساتھ انصاف ہے. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے ساتھ کمی بیشی کیے بغیر وہ سلوک کرنا جس کا وہ باعتبار واقعہ مستحق ہے. معاملات میں حق کو اپنانا نہ کہ اپنی خواہشات کو. اس معاملے میں بندے کو اتنا زیادہ پابند بننا ہے کہ وہ ایسے مواقع پر بھی اپنے کو انصاف سے باندھے رکھے جبکہ وہ دشمنوں اور باطل پرستوں سے معاملہ کر رہا ہو، جبکہ شکایتیں اور تلخیاتیں اس کو انصاف کے لیے راستہ سے پھیرنے لگے. دنیا میں خدا نشانیوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی ایسے دلائل کی صورت میں جس کی کاٹ آدمی کے پاس موجود نہ ہو. جب آدمی کے سامنے خدا کی دلیل آئے اور وہ اس کو ماننے کے بجائے لفظی تکرار کرنے لگے تو اس نے خدا کی نشانی کو جھٹلایا. ایسے لوگ خدا کے ہاں سخت سزا پائیں گے اور جن لوگوں نے اس کو مان لیا وہ خدا کے انعام کے مستحق ہوں گے. تو دوستو یہاں پر تلاوت اختتام پذیر. انشاءاللہ تعالیٰ کل نہیں، کل کے بعد عید کے بعد میں دوسرے دن تلاوت کروں گا. عید کی خوشیاں، عید تمام لوگوں کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اجازت دیجیے، میری صحت کے لیے دعا کرتے رہیے اور دعا کیجیے کہ میں پورا قرآن شریف آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دوں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.